روافض رافضی کی جمع ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں. ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا تھا، یہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بغض رکھتے ہیں. ان کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ رافضی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے چھوڑنے والا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے منہاج السنہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کے بیٹے تھے زید، اور ان کے زمانے میں یہ دو فرقے بن گئے. جو ان کے ساتھ ہو گئے وہ زیدیہ کہلاتے ہیں، جو ان سے الگ ہو گئے وہ رافضی کہلاتے ہیں. ان سے الگ کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں وہ لوگ حضرت زید کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو حضرت زید نے فرمایا کہ وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی تعریف کی، اور فرمایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر تھے. یہ سن کر وہ لوگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا. تو حضرت زید نے فرمایا رفضتمونی، تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو ان کا نام پڑ گیا رافضی، اس لیے ان کو رافضی کہا جاتا ہے. یہ روافض ہے، انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا تھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید یہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب منہاج السنہ ہے، عربی زبان میں کمال کی کتاب لکھی ہے. ایسی کتاب لکھی ہے آج تک روافض اس کا جواب نہیں دے سکے. وہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو رافضیوں پر فضیلت حاصل ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر یہود سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں، من خیر اہل ملتکم، تو انہوں نے جواب دیا اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یہ ہماری ملت میں سب سے بہتر اور افضل لوگ ہیں. نصارہ سے پوچھا گیا من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، افضل بہتر لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے حواری. پھر کہتے ہیں کہ روافض سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ امت کے سب سے افضل طبقے کو سب سے برا سمجھتے ہیں.